کہ یہ معاشرہ بنا کیسے، ذرا آپ سے میں جاننا چاہوں گی، اور آپ ایز اے اسکالر بھی بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں، تو یہ تو میرے مذہب نے تو نہیں سکھایا، تو یہ کلچر کس نے پیدا کیا، کس طرح پیدا ہوا کہ یہ کلچر ہمارے رگوں میں بس گیا ہے؟ اصل میں ہم رہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں، اور یہ ہے مختلف کلچروں کا مجموعہ. ہاں جی. بہت سارے کلچر آپس میں مکس ہو گئے ہیں یہاں پہ. اگر ہم اسلامک کلچر دیکھیں، اسلامک کلچر میں ایسا نہیں ہے. نہیں ہے، ایسے ہی ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جو اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ کہتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ خواتین کو رسپیکٹ اسلام دے رہا ہے، خواتین کو مقام اسلام دے رہا ہے، ان کے حقوق متعین اسلام کر رہا ہے، جائیداد میں انہیں 2 طرف سے حصہ اسلام دلوا رہا ہے. اسلام میں تو بہت عظمت ہے خواتین کی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہاں پہ بہت سارے کلچر، اور پھر ہم نے یہاں پہ بہت سارے مذاہب اور بہت ساری تہذیبیں اکٹھی رہیں سب کانٹیننٹ میں. اب ان سب کا جب مکسچر بن گیا تو یہ قدامت پسندی سی آ گئی ہمارے اندر. ایک مشرق کا نام ایسا آ گیا کہ جی مشرقی لڑکی میں یوں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا کلچر جو کہ آپ کے مذہب کو ٹچ نہیں کرتا وہ آپ کا کلچر ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے مذہب کو ٹچ کرتا ہے، اس کے اپوزٹ جاتا ہے، وہ آپ کا کلچر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس کو تو ہمارے مذہب نے ختم کیا ہے. اور اسلام نے انسانیت کا درس دیا. اسلام جو ہے وہ نیچرل مذہب ہے کہ جو انسان کی نیچر کے بالکل قریب ہے، اس کے مطابق ہے. میں نے اسٹڈی کی مختلف مذاہب کے اوپر، جی، تقابل ادیان، کمپیریزن کیا مختلف مذاہب کا، تو پتہ یہ چلا کہ جتنا نیچر کے قریب اسلام ہے کوئی اور مذہب نہیں ہے. اور حالانکہ ان کے پیشوا بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہم اکٹھے بیٹھ کے ریسرچ کرتے تھے اور سب اس کو مانتے تھے واقعی اسلام جو ہے نیچر کے قریب ترین ہے. یہاں پہ ہم اسلام پہ نہیں چل رہے ہوتے، لبادہ اسلام کا ہوتا ہے، لیکن اس کا سہارا لے کے ہم اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں، اپنی دشمنیاں نکال رہے ہوتے ہیں. جو ایک بن جاتی ہے کہ ابھی بیوی کو ٹارچر کرنا ہے تو کس طرح کیا جائے، تو کیوں نہ اسلام کا سہارا ہی لے لیا جائے. اسلام تو ایسا نہیں کہتا. نہیں کہتا. ٹھیک ہے، اگر اسلام پہ ہم صحیح طرح سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ تو کہے گا کہ یہ تو وہ بیوی کے غلام ہیں، زن مرید ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، یہ القابات ملتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا. ہم اسلام کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ معاشرہ بنا اسی لیے کہ دین کا نالج نہیں تھا، ویسے بھی نالج نہیں تھا. وہ لوگ جو الٹریٹ لوگ تھے انہوں نے اپنا ہی ایک بنایا کہ نہیں، عورت کو قابو میں رکھو، باہر نہیں نکلنے دو، یہ بولے گی، یہ آگے آئے گی، اس کو دبا کے رکھو. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر آپ دیکھیں 4 صدی عیسوی میں، تو اس وقت یہ بحث چھڑی ہوئی تھی دنیا کے اندر اور خاص طور پہ فرانس کے اندر کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں. یہاں تک عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ نہ صرف کہ یہ انسان ہے بلکہ افضل انسان ہے. اور پھر ہم لوگ عام محاورہ بھی ایک بولتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ابھی آپ دونوں بات کر رہی تھی جینی اور آپ، کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہم ذمہ داریاں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے بھائی کا خیال رکھنا، بیٹے کا خیال رکھنا، ابو کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، یہ ذمہ داریاں ہی وہ ہیں کہ جو آپ ان کے پیچھے یہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ان کی کامیابی کا کریڈٹ جو ہے وہ لیڈیز کو جا رہا ہے، وہ خواتین کو جا رہا ہے. خواتین کی عظمت اسی میں ہی ہے کہ وہ دوسروں کو گروم کر رہی ہیں، آپ انہیں چمکا رہی ہیں، انہیں آگے پالش کر کے پیش کر رہی ہیں. اور آج کی ہماری خواتین جو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور فائنانشلی سپورٹ بھی کر رہی ہیں، باہر نکل کے شانہ بشانہ، اور بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا، لے کے آنا. حالانکہ ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن جا رہی ہیں، لے کے آ رہی ہیں. بلکہ مجھے اپنی بھی ایک بات اس سے یاد آ گئی تھی جب آپ یہ بات کر رہی تھی. تو میری مدر مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تھی، تو میں سارا دن نا بیٹھا ہوا وہاں یہی سوچتا رہتا تھا، ابھی اتنی دیر سے میں نے اپنی مدر کو نہیں دیکھا، اب پتہ نہیں کب آئیں گی، میں کب دیکھوں گا. مجھے وہ یہ رہتا تھا. تو وہ ایک ماں کے ساتھ ویسے بھی انسیت انسان کو بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ تو سب کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ دیکھیں عورت کو مقام اتنا اونچا عطا کیا کہ اپنی محبت کو جو تشبیہ دی ہے وہ ماں کی محبت سے دی ہے، باپ کی محبت سے نہیں دی.
سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ کا پیار ایسا ہے جیسے ماں کا پیار. تو کتنی سچائی اور کتنا عمدہ وہ پیار ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار سے تشبیہ دے دی. اچھا پھر جنت رکھ دی ماں کے قدموں کے نیچے. کہ آپ خواتین کی یہ عظمت ہے کہ جی ماں کی خدمت کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی. اور یہ نہیں کہ آپ ماں کے کردار کو دیکھو گے, وہاں آپ کو یہ بھی اجازت نہیں ہے. مذہب آپ کی بھلے آپ کسی اور مذہب سے ہیں, مدر کسی اور مذہب سے ہیں, تب بھی ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پھر ماں کا کردار کچھ بھی ہو, ماں کیسی بھی ہو, اس کو آپ جو ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے لیے بزرگ ہستی ہے, آپ کے لیے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہی ہے. اچھا باپ کے نیچے نہیں کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اونچا مقام عورت کو دینا تھا, مرد کو اتنا اونچا نہیں دینا تھا. صحیح. باپ کے لیے کیا کہا کہ یہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ دروازہ ہے یہاں سے داخل ہوگے تاکہ ایک بیلنس پیدا ہو جائے. لیکن جو مقام ماں کو دیا وہ نہیں. تو بلا شبہ عورت کا مقام اسلام میں, ہمارے معاشرے میں بہت اونچا ہے. لیکن ہمارے یہ جو مکسچر معاشرہ ہے اس نے خراب کرنے کی کوشش کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے مذہب کو, اپنے ریلیجن کو نہیں لیتے, اس کو بس چند چیزیں پکڑ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر ہم صحیح طور پہ ہمارے مذہب کی اسٹڈی کریں تو ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق متعین کر دیے ہیں.